بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے گھر میں بیٹی دی ہے اس کے گھر میں برکتیں بھی بہت دی ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے جس کے 4 بیٹیاں ہیں، جس کے 5 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں برکتیں بھی دی ہیں، رحمتیں بھی دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کی فراوانی بھی دی ہے، کھانے پینے کی کمی بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر گھر میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچو کہ کبھی آپ نے بیٹے والے کو جہیز دیتے دیکھا؟ 4 لاکھ 5 لاکھ کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بیٹیاں جب اپنے گھر سے آتی ہیں تو 4-5 لاکھ کا جہیز لے کر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باپ دے پاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے بیچارہ دیتا ہے، حالانکہ سماج اس پر پریشر بناتا ہے۔ سوچیں اگر 4 بیٹیاں ہیں جس کو تب کہیں نہ کہیں سے جگاڑ بنا کے کہیں نہ کہیں سے انتظام بنا کے وہ دیتا ہے۔ بیٹیاں وہ چیز ہیں کہ اپنے باپ کو، اپنے والدہ کو، اپنے ماں باپ کو سسرال میں جانے کے بعد بھی یاد کرتی ہیں۔ بیٹے اپنے ماں باپ کے خلاف سن سکتے ہیں کسی کے منہ سے، لیکن بیٹیاں نہیں سنتی، یہاں تک کہ اپنے شوہروں سے بھی لڑ جاتی ہیں۔ لڑنا نہیں چاہیے، شوہروں کا بھی حق ہے۔ محبت کی بات کر رہا ہوں، اتنی محبت کہ اپنے سسرال کا درد بھی نہیں بیان کرتی، انہیں ان کا شوہر مارتا ہو بیان نہیں کرتی، سسر ستاتا ہو بیان نہیں کرتی، نندے بھوروں کی طرح کاٹتی ہوں بیان نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ اپنے والد کو بتائیں گے، اپنے ماں باپ کو بتائیں گے تو ان کو تکلیف ہوں گی، اور یہ تکلیف وہ دینا نہیں چاہتی۔ شوہر کے مار کے زخم لگے ہوتے ہیں نہیں بتاتی، کھانے نہیں مل رہے ہوتے نہیں بتاتی، کیونکہ میرے بھائی کو، میرے والد کو، میرے ماں باپ کو خبر جب ہوگی تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی۔ یہ محبت ہے کہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی بنی ہوتی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی پری بنی ہوتی ہیں۔ آج کل چلا ہوا ہے پاپا کی پری، سچ مچ میں وہ پاپا کی پری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی ایک بیٹی ہو، اگر وہ اس کا اچھے ڈھنگ سے نکاح کر دے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس کے ساتھ برائی نہ کرے، اس کو نہ مارے، اسے نہ ستائے، اور اچھے سے نکاح کر دے تو اس کو جنت ملے گی۔ تو جنت دلا دیتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 4۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تو نسل بریدہ ہے، تیرا نسل کٹا ہوا ہے، تیرا نسل نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹیوں سے میرا نسل چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج چل رہا ہے، خواجہ اعظم، مخدوم اعظم، صابر اعظم، غوث اعظم، سب انہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، آؤ ملاحظہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا 6 سال کی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ 6 سال کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گلیوں سے گزر رہی، گلیوں سے جب گزر رہی تو ابو جہل کھڑا ہے۔ ابو جہل ان کے والد صاحب کو، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے کہ تمہارا باپ جھوٹا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بیٹی کہتی ہے، نبی کی بیٹی، پیاری بیٹی، جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار کہتی ہیں، 6 سال کی عمر ہے، بچی ہیں، لیکن مڑ جاتی اور مڑ کر کہتی ہیں میرا باپ جھوٹا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، میرا باپ تو سچا ہے، میرا باپ تو رحمت للعالمین ہے۔ لوگوں میں مذاق بنا دیا ابو جہل کا، لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے چھوٹی بچے سے تم پنگے لیتے ہو، اس چھوٹی بچی نے تم کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ابو جہل کو غصہ آتا ہے اور ابو جہل حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک تماچا مارتا ہے، معاذ اللہ۔ اتنا
तमाचा मारता है कि वो रोने लगती हैं और रो कर अपने वालिद मोहतरम हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्क हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मक्के में सताया गया, आपको जलाल ना आया। इतना मक्के में सताया गया, आपको जलाल ना आया। आपके ऊपर ऊँटों के उजड़ियाँ डाली गई, ऊँटनियों को उजड़ियाँ डाली गई, आपको जलाल ना आया। आपके ऊपर भूतान लगाए गए, आपको जलाल ना आया। आपको गालियां दी गई, जलाल ना आया। आपको सताया गया, जलाल ना आया। आपके रास्तों में कांटे बिछाए गए, जलाल ना आया। आपके सर पर कूड़े फेंके गए, जलाल ना आया। आपके घर वाले आपके दुश्मन बने रहे, जलाल ना आया। लेकिन आज बेटी रोती हुई आ रही है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी बेटी चलो मैं चलता हूँ। अबू सुफियान के पास लेकर जाते बेटी को, कहते हैं सुनो तो अबू जहल ने मेरी बेटी को मारा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्दाश्त की बहुत हद हो चुकी है। अबू सुफियान हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद अबू जहल के पास जाते हैं और कहते हैं अबू जहल बेटियों से दुश्मनी करता है तू? अरे दुश्मनों की बेटियों से भी दुश्मनी नहीं करते, तुमने कैसे मारा? तेरे हाथ नहीं कांपे एक छोटी को बच्ची को मारते हुए? अबू सुफियान ने अपनी गोद में लिया है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं बेटी तू भी मार। आप कहते हैं नहीं, मेरे अब्बा ने माफ करना सिखाया है, मारना नहीं सिखाया। बोलो सुभान अल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा सुन अबू जहल, एक बेटी जिसको इतनी अच्छी तरबियत मिल गई है कि अपने बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहती है, लेकिन तू कैसे हाथ उठा दिया? हज़रत अबू सुफियान उनका हाथ पकड़ते हैं और हाथ का तमाचा बनाते हैं और बनाकर अबू जहल के आँख पर मारते हैं, मुँह पर मारते हैं। और जब मारते हैं तो हज़रत फातिमा ज़हरा छोटी बच्ची तो थी ही, मुस्कुराने लगती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गोद से उतरती हैं। गोद से उतरने के बाद ज़मीन को इज्जत बख्शती हैं। ज़मीन को इज्जत बख्शते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम लेकर उनके पास आती हैं और आने के बाद हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुस्कुराती हैं और सीने से चिमट जाती हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आई थी रोते हुए तब भी आप रो रहे थे, मुस्कुराते हुए आ रही थी तब भी आप रो रहे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत फरमाई है, अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत फरमाई है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमारे बच्चियों से मोहब्बत करें, बच्चों से मोहब्बत भी करें, बच्चियों से भी मोहब्बत करें, क्योंकि बच्चियां एक दिन दूसरे के घर चली जाती हैं, उन्हें भी सामान ला कर दिया करें, बच्चों को भी सामान ला कर दिया करें। उन्हें कभी कुल्फत महसूस ना होने दें, उन्हें कभी तकलीफ महसूस ना होने दें, उन्हें कभी एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें। जो मांगे ला कर दें, अगर तुम्हारे हैसियत में है तो बिल्कुल ला कर दें, वरना बच्चियां खुद ही समझदार होती हैं कि अगर बाप के पास कमाई नहीं है, बाप के पास कमाने का जरिया नहीं है, बाप के पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो बच्चियां भी परेशान नहीं करती, अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम को जब रोते हुए देखा है, आंख से आंसू पोंछने लगी हैं। ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ खातिमुर रसूल, ऐ दो जहां के मालिक व मुख्तार, ऐ बेकसों के कस, ऐ बेबसों के बस, ऐ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना रोएं, आपकी बेटी ने अबू जहल को आज मारा है। सोचो, ये बेटियां होती हैं, वो बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल में अपने वालिद मोहतरम और अपने घर वालों को याद करती हैं। उनके मनपसंद का खाना नहीं मिलता फिर भी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि अपने घर जब जाऊंगे तो मेरे वालिद मोहतरम मेरे मनपसंद का खाना ला कर देंगे। जब बेटियों का हाथ दिया करो तो देख कर दिया करो कि ये अल्लाह रसूल का फरमा बरदार है या नहीं, ये लड़का अल्लाह के रसूल को मानने वाला है कि नहीं, अल्लाह से डरने वाला है या नहीं, रसूलुल्लाह से डरने वाला है या नहीं। अगर ये नमाजी नहीं है, अगर ये नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह से नहीं डरता है, तो मोहब्बत रसूल नहीं इसके सीनों में, तो ये क्या मेरी बेटी की हिफाजत करेगा? जो अपनी नमाज की हिफाजत न कर पाता हो, ये मेरी बेटी की क्या हिफाजत करेगा? जो अल्लाह से डरता न हो, मेरी बच्ची की क्या किफालत करेगा? इसलिए जब बच्चे को हाथ दिया करो, न जमीन देखकर, न जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। जो नबी के वफादार हो उनसे रिश्ता करो। हुजूर ताजदार मदीना क़रार क़ल्ब व सीना ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे पास बेटियां हैं तो उनकी इज्जत करो, उनकी अजमत पे कुर्बान जाओ, क्योंकि ये बेटियां तुम्हें जन्नत भी दिलाएंगी। सुभान अल्लाह।
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ جان کی بازی لگا دیتے تھے. یہاں تو نماز بھی 2 رکعت نہیں پڑھ پاتے ہم. صلاۃ والسلام میں کھڑا ہونا ہوتا تو نکل لیتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے 13-14 سال کے غالباً عمر ہے, تخمیناً بیان کر رہا ہوں میں. نام ہے معاذ و معوذ. جنگ بدر کا میدان سجنے والا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں بچے آتے ہیں. حضور میں بھی جنگ میں جاؤں گا, حضور ہم بھی جنگ میں چلیں گے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں تمہارا کام نہیں ہے, بہت بڑی جنگ ہے, تم نہ جاؤ, تمہارا کام ہے ہی نہیں وہاں پہ. بچے کہتے نہیں حضور ہم تو جائیں گے, ہم تو جائیں گے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بچوں کا ضد تو کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ, اگر لشکر کے شانہ سے شانہ تمہارا مل گیا تو میں لے جاؤں گا. بچے گئے وہاں پہ, شانہ سے شانہ ملا رہے ہیں, مل نہیں رہا ہے کندھے سے کندھا, آرم سے آرم, کیونکہ وہ آرمی بننے والے تھے اسلام کے. تو انہوں نے نیچے کوئی چیز اینٹ وغیرہ رکھ لی, اس پر کھڑے ہو گئے اونچا دکھانے کے لیے. نبی مسکرانے لگے. نبی نے کہا معاذ و معوذ ادھر آؤ, اگر تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دو تو ہم تمہیں لے چلیں گے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے نبی کی بات مان لیتے ہیں, اور انہی کی بات تو ماننی ہی ہے, اور کس کی ماننی ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ چلو جو نبی کہتے ہیں مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں کشتی لڑو, جو کشتی میں جیت جائے گا میں اس کو لے جاؤں گا. معاذ و معوذ لڑنے لگے اور بڑے بھائی نے چھوٹے کو پٹخنی دے دی. اب بڑا بھائی تیار ہے, حضور میں نے کشتی جیت لی, اب میں چلوں گا جانے کے لیے تیار. چھوٹا بھائی کان میں کہہ رہا ہے میرے بڑے بھائی مجھے بھی کشتی لڑنے دو, تم پٹخا جانا میں تمہیں پٹخوں گا, میرا بھی تو کام بنا دو یار. بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے. کانا پھوسی ہو چکی ہے, پھر کشتی کا تیار, پھر دنگل تیار. دونوں بچے لڑنے لگے اور چھوٹے نے بڑے بھائی کو اٹھا کے پٹخا. کہنے لگا حضور دیکھو میں بھی جیت گیا, مجھے بھی لے چلو. دونوں بھائی جانے کے لیے اتنا تیار تھے کہ آپس میں گٹھ بندھن کر کے, آپس میں اچھی بانڈنگ کر کے تیار ہو گئے جانے کے لیے. حضور نے جب یہ جذبہ دیکھا تو بولا چلو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے لیے جنگ لڑنے میں باڈی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, طاقت و قوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس جذبہ ہونا چاہیے. حضور نے جذبہ دیکھا ہے اور دونوں بچوں کو اجازت دے دی ہے, ٹھیک ہے چلو جنگ میں. جنگ بدر کا میدان سجا ہوا ہے, خون کے ہولی ہونے والی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چاہنے والے نوجوان جن کی ابھی ریکھیں بھی ڈھنگ سے نہیں آئی ہوئی ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو گالیاں دیتا ہے. کہاں ہے وہ, مر جائیں گے یا تو ماریں گے ہم ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہمارے حضور کو گالیاں دینے والا دنیا میں کیسے زندہ ہے, سبحان اللہ بولو یار. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کیسے زندہ ہے, ابھی زمین پر کیسے چل رہا ہے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں شاکڈ رہ گیا, یہ بچے کیا بول رہے ہیں, ان کا کیا کام. کہتے بچے تم کیا کرو گے, کہا مجھے نام بتاؤ, اس کا چہرہ بتاؤ, تم اسے جانتے ہو وہ کیسا دکھتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا دیکھو یہی ہے, یہی نبی کو گالیاں دیتا ہے. اتنا سننا تھا کہ چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور اتنے وار مارتے ہیں, ایک گھوڑے کے پیر میں مارتے ہیں اور ایک اس گدھے کے یعنی ابو جہل کے پیر میں مارتے ہیں. زمین پر آتا ہے, تلواروں پہ تلواریں مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں جب تک وہ مرنے کے قریب نہیں ہو جاتا, یہاں تک کہ جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. دونوں لوگ اپنی تلواریں لے کر نبی کے پاس آتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دشمن کو ہم نے قتل کر دیا ہے, آپ کے دشمن کو ہم نے مار دیا ہے, جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا, جو آپ کو برا کہتا تھا, جو آپ کے گلیوں میں راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو شہ دیا کرتا تھا, میں نے اسے مار دیا ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مارا یا تم نے مارا. نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں کے تلواروں سے خون ٹپک رہے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تم دونوں نے مارا, اللہ تعالیٰ تم لوگ کو زندگی دے, بندگی دے, شادمانی دے, اچھی زندگی دے. اچھا جب مار رہے تھے پھر اندر گئے, لڑنے لگے اور لڑتے ہوئے ان کے ایک بھائی کا آرم کٹ گیا, لٹکنے لگا چمڑے سے. اللہ اکبر کبیرہ. جب چمڑے سے لٹکنے لگا تو ڈر یہ تھا کہ جب یہ چمڑے سے لٹکے گا درد بڑھ رہا تھا, پاؤں کے نیچے
اپنا ہاتھ دبایا اور اپنے ہاتھ کو اکھاڑ دیا ہے. سبحان اللہ یار, اللہ کے لیے لڑ رہے تھے وہ, قریب المرگ کر کے چھوڑے. حضرت عبداللہ اس کے گردن پر پاؤں رکھ دیتے ابو جہل کے. ابھی اس کے سانسیں چل رہی تھی آخری. اس نے کہا کمینے نے کہ عبداللہ تم نے کس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے جانتے ہو؟ آج مجھے 2 بچوں نے ذلیل کیا, رسوا کیا, تم بھی مجھے رسوا کرتے ہو. اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میرا گردن تھوڑا دور سے کاٹنا, تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ مکے کا سردار ہے. مکے کا سردار نہیں, وہ غدار تھا, اور غدار کی یہی سزا تھی. میرے پیارے بھائی, نبی سے محبت کرنے کے لیے جذبہ چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے جذبہ, روزہ رکھنے کے لیے جذبہ چاہیے, اسلام پھیلانے کے لیے جذبہ چاہیے. آپ کو لوگ برا بھی کہیں گے, آپ کے لوگ پاؤں بھی باندھ لیں گے, لیکن خبردار رکنا نہیں, کیونکہ نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کی بارگاہ میں خوب محبتیں پیش کرو, صلاۃ و سلام پیش کرو, السلام علیکم ایھا النبی کہا کرو, التحیات پڑھا کرو نمازوں میں. جو نماز پڑھے گا وہ سچ مجھ میں نبی سے محبت کرنے والا.